جی اوکے. آپ پڑھ لیں سر, پھر میں شروع کرتا ہوں. آپ پڑھ لیں, اس کے بیک پہ یہ وہ ہے یا وہ کچھ میک اس سے پھر وہ ہوگا آواز وہ نا اس میں اسٹوریج میں آپ پتا جب شروع کریں تو بتا دیجیے گا. جب آپ تیار ہو سکیں, آپ تیار ہو. چلے جی, بڑی مہربانی جی, بہت شکریہ. السلام علیکم, آپ لوگ تشریف لائے. سر ایک ریکویسٹ ہے آپ سے کہ جب چیئرمین صاحب بات کر لیں تو سوالات کے موقع کے اوپر پلیز ریز یور ہینڈس, تاکہ ایک ایک سب کو موقع ملے گا. لیکن 4 بندے 6 بندے جب اکٹھے بات کرتے ہیں تو نہ سوال سنا جاتا ہے, نہ ہی پھر اس کا جواب دیا جا سکتا ہے. تو برائے مہربانی تھوڑا سا ذرا ڈسپلن کر دیجیے گا. تھینک یو, شکریہ سر. اوور ٹو یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب لوگوں کے آنے کا شکریہ. آج اتوار والے دن آپ کو میں 3 چیزوں سے ریلیٹڈ اپنے پریس کانفرنس کا آغاز کروں گا. سب سے پہلے تو یہ کہ جس قدر خان صاحب کے ٹرائل کو چلایا جا رہا ہے اس پہ میں کچھ گفتگو کروں گا. دوسرا یہ کہ الیکشن کمپین شروع ہے اور الیکشن کمپین میں جو ہمیں ہرڈلز آ رہے ہیں اور اس کا جو ہمارے رائٹ ہے اس کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے, اس کے سلسلے میں مختصر گفتگو کروں گا. اور ساتھ ہی ساتھ آج آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایگزیکٹو سمری اپنے مینیفیسٹو کا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ جو ہمارا منشور ہے پاکستان تحریک انصاف کا, اس میں کیا کچھ چیزیں انکلوڈڈ ہے. سب سے پہلے میں خان صاحب کے سائفر کیس کے حوالے سے عرض کروں گا. خان صاحب کا ٹرائل 2 مرتبہ جس طریقے سے چل رہا تھا وہ ہائی کورٹ نے کیٹیگوریکل الفاظ میں کواش کیا تھا. وہ پروسیس, وہ پروسیجر, وہ طریقہ کار جو جج صاحب نے ایڈاپٹ کیا تھا اس کو ہائی کورٹ نے کواش کر کے اسپیسیفک ڈائریکشن دے دی تھی کہ کس طرح اس میں پروسیڈ کیا جائے. ہم نے اس قسم کے کیس پہلے سے بھگتا ہے, وہ آپ لوگوں کے سامنے تھا توشخانہ. نہ اس میں ہمیں حق دفاع دیا گیا تھا, نہ ہی ہمیں اپنے جو مخالفین کے ایگزامینیشن ان چیف تھے ان پہ پراپر کراس کا موقع دیا گیا تھا, نہ ہی وہ کاغذات جو ہمارے بنیادی حق سے متعلق تھے کہ اگر ٹرائل ہونا ہے تو وہ فری, فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ اور ان بائسڈ ٹرائیبیونل کے سامنے ہو, نہ وہ ہمیں وہ رائٹ دیا گیا تھا. اب سائپر کے کیس میں باوجود اس کے کہ کورٹ نے اسپیسیفک ڈائریکشنز دی ہے اور ایک سے زیادہ موقعوں پہ دی ہے, اس کے باوجود جج صاحب اس کی پرواہ کیے بغیر پروسیڈ کر رہے ہیں ٹرائل کے ساتھ. یہ آئین کی آرٹیکل 10 اور آئین کے بنیادی حقوق کے منافی ہے کہ اگر آپ کسی ایکیوزڈ کو, خاص کر ایسے جرم میں جن میں سزائے موت ہو, اگر آپ اس کو اس کی چوائس کا وکیل نہیں دیتے, آپ ان کو پراپر موقع نہیں دیتے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا, آپ ان کو موقع نہیں دیتے کراس ایگزامینیشن کا, آپ ان کو موقع نہیں دیتے کہ وہ وکیل صاحبان کو ٹائم ملے جس میں اپنے آپ کو تیار کر کے وہ اکیوز کی پروٹیکشن کرے. آپ نے دیکھا جج صاحب نے باوجود اس کے کہ ہمارے ایک سے زیادہ ٹرائل چل رہے ہیں جیل میں جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سارے انلیگل ہیں, یہ صرف سائفر کا کیس نہیں ہے جو جیل میں چل رہا ہے, 2 کیسز نیب کے بھی چلوا رہے ہیں. ایک جو آپ لوگوں نے کبھی ہسٹری میں نہیں سنا ہوگا وہ ہے توہین الیکشن کمیشن. یہ پاکستان میں الیکشن کمیشن نے اپنی ہسٹری قائم کرتے ہوئے یہ کیس بنوایا ہے. وہ کیس بھی جیل میں ہی چل رہا ہے. ڈیلی بیسس پہ صبح 10 بجے سے جب وکلاء آ چکے ہوتے ہیں تو 8 بجے سے جج صاحبان پہنچے ہوئے ہوتے ہیں, 8 سے 4 بجے تک مسلسل وہ ٹرائل چل رہے ہیں. آلموسٹ ڈیلی بیسس پہ وہ ٹرائل کمپلیٹ کیے جا رہے ہیں.
اس میں جلدی کس چیز کی ہے؟ لیکن سائپر کے کیس کو اسپیسیفکلی جو میں کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب کو دی ادر ڈے وکلاء کے ہوتے ہوئے بھی ان وکلاء کے باوجود جج صاحب کو اتنی جلدی پڑی ہے کہ جج صاحب نے خان صاحب کے لیے لیگل پلیڈر اور وکیل اپوائنٹ کر لیے. کسی اکیوز کے لیے اس کی مرضی کے خلاف وکیل اپوائنٹ کرنا آئین کی خلاف ورزی ہے. اس کے سخت الفاظ میں ہم شدید مذمت کرتے ہیں. ہم عدلیہ سے درخواست کرتے ہیں, ہائی کورٹ سے درخواست کرتے ہیں, سپریم کورٹ سے درخواست کرتے ہیں کہ یہ آپ کی آرٹیکل 203 میں آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے جورسڈکشن کے اندر کوئی بھی جج کوئی بھی ٹرائل چلاتے ہو, آپ اس کے سپروائزر جورسڈکشن میں ایکسرسائز کرتے ہوئے ان کو ڈائریکشن دے سکتے ہیں. یہ آن کال فار ہے کہ جج صاحب خود کسی ایکیوز کے لیے وکیل اپوائنٹ کر لیں. اور اس مرتبہ جو وکلاء اپوائنٹ ہوئے ہیں وہ وکلاء وہ اپوائنٹ کر لیے ہیں جو آلریڈی پراسیکیوشن کی طرف سے پیش ہو چکے ہیں. یہ آئین کے نہیں, یہ قانون کے نہیں, یہ تو ایک عام لاجک اور پنچایت میں کبھی ایسا نہیں ہوتا. اور اتنا بڑا کیس جو اس میں آپ سزائے موت کی طرف لے کے جا رہے ہیں, اس لیے اس طریقہ کار کو ہم انسانی بنیادوں کی بھی خلاف ورزی سمجھتے ہیں. میں ان سب سے ایک درخواست کروں گا, وہ خان صاحب نے بڑے سخت الفاظ میں اس بات کا ذکر کیا تھا اور قرآن کی آیت کا ان کے لیے منسوب کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ اللہ کا بھی فرمان ہے کہ کسی کی دشمنی آپ کو اس بات پہ مجبور نہ کر دے کہ آپ عدل نہ کرو, عدل کرو, یہ تقویٰ کے قریب ہے. ہم آئینی ذمہ داریاں عدلیہ کو ریمائنڈ کراتے ہوئے ان سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ عدلیہ پہلے سے کہ ہم خود کوٹ جائیں, ہم دیکھتے ہیں عدلیہ ایسے سرکمسٹانسز میں کیا اقدام کرتی ہے. فنڈامنٹل رائٹس کا پروٹیکشن کرنے کا امین اور آئینی ذمہ داری سب سے پہلے آئین نے عدلیہ کے کندھوں پہ ڈالا ہے. ہم آگے دنوں میں دیکھیں گے کل میں کہ چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کیا اقدامات کر رہے ہیں. آج اس ٹرینچ کے شارٹ نوٹس پہ میں ان کی توجہ مبذول کروا رہا ہوں اور ان سے آئینی اور قانونی مطالبہ ہم کرتے ہیں باضابطہ طور پر کہ اس میں آپ انٹروین کر لیں. اس کے ساتھ ساتھ میں اس بات پہ توجہ دلاتا ہوں, الیکشن شروع ہوئے, الیکشن کا پروسیس جب شروع ہونے والا تھا تو ہم بار بار عدالتوں کے سامنے آئے, ہائی کورٹ میں گئے, سپریم کورٹ میں گئے, 2 حکومتیں ختم ہو گئی تھی, 90 ڈیز میں الیکشن مانگ رہے تھے, وہ فور ون ریزن دی ادر ڈیلے ہوتے گئے. آخر کار سپریم کورٹ کے انٹرونشن سے صدر اور الیکشن کمیشن کے دستخطوں سے 8 کی تاریخ طے ہو گئی. ہماری درخواست تھی کہ لیول پلینگ فیلڈ ہمیں پرووائڈ کرے. یہ پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے اور اس کی ساری پاپولرٹی ہے. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ پارٹی کتنی پاپولر ہے, یہ عوام کی بنیادی حقوق کا حصہ ہے کہ وہ ڈیموکریٹک پروسیس میں شامل ہو. وہ ہر جگہ ہر رخ پہ ہمیں روکا گیا اور ہمیں وہ ریفیوز کیا گیا. ہمیں لیول پلینگ فیلڈ تو کیا فیلڈ ہی نہیں دی گئی, ہم سے بلا لیا گیا, ہمارے پروپوزر سیکنڈر روکے گئے, ہمارے نامینیشن فارم ریجیکٹ کیے گئے ٹیکنیکل بنیادوں پہ. لیکن کمپین میں حصہ لینا تو ہمارا حق ہے اور کمپین میں پارٹیسپیٹ کرنا بھی ہمارا حق ہے. ہم درخواست دیتے ہیں تو ہمیں اجازت نہیں ملتی. میں کل شام کو بنیر سے واپس آیا ہوں جہاں میں N18 میں پارٹیسپیٹ کر رہا تھا. ہم نے 5 کنونشن ہی کر دی, وہ سارے کلوز انڈور جگہوں میں کر لی کیونکہ ہمارے پاس NOC نہیں تھی. اور ساری جگہوں پہ جہاں ہمارے کینڈیڈیٹس ریلی کرنا چاہتے ہیں وہاں ان کی اجازت نہیں ہے. آج کے لیے خان صاحب کی ہدایات کے مطابق ہم نے سارے امیدواران کو یہ ڈائریکشن دی تھی خان صاحب کی طرف سے کہ وہ آج کے دن قانون کے مطابق ریلیز نکالیں. میں نے وائس میسج بھی ان کو خان صاحب کی ڈائریکشن پہنچائی کہ آپ کا جو بھی ریلی ہو وہ پرامن طریقے سے ہو, آپ کے پاس اپنے ملک کے جھنڈے ہو, آپ کے پاس پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا ہو, آپ پرامن نکلیں, اپنے راستے پہ چلتے ہوئے ریلی نکالے, عوام میں اپنے نشانات انٹروڈیوس کروائے. آپ نے دیکھا 80 سالہ سابق گورنر صاحب میاں اظہر صاحب کو بھی اریسٹ کیا گیا.
ایسے طریقہ کار آئین قانون کی سراحت خلاف ورزی ہے، یہ عوام کا راستہ روکنے کے مترادف ہے۔ اگر ہر روز آپ عوام کے راستے روکیں گے تو ہم 8 تاریخ کے بارے میں کیا پریڈکٹ کریں؟ میری الیکشن کمیشن سے درخواست ہے کہ آپ نے ہی کوڈ آف کنڈکٹ متعارف کروایا تھا، ہم نے آپ سے ملے تھے، آپ نے ہمیں یقین دہانی کرائی تھی، آپ نے بند کمرے میں بھی یقین دہانی کرائی تھی، آپ نے اوپن ہال میں سارے پولیٹیکل پارٹی کے سامنے یقین دہانی کروائی تھی کہ الیکشن کے شیڈول آنے کے بعد سب کو برابر اور مساوی کا سلوک ملے گا۔ اور اس برابر اور مساوی سلوک صرف پولیٹیکل پارٹی کا نہیں ہوتا، ہر کینڈیڈیٹ کا ہے۔ ہمارے کینڈیڈیٹوں کو آج اپنے انتخابی نشانات انٹروڈیوس کرانے میں کیوں یہ دقتیں پیش آئی، ان میں کیوں یہ مشکلات پیش آ رہی ہیں؟ ہم الیکشن کمیشن سے باضابطہ طور پر مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے خلاف ایکشن لیں، میک شور کریں ہمیں آئندہ یہ نہ ہو۔ لیکن جو آج ہمیں روکا گیا اور ہمارے اس راستے میں ایک رکاوٹیں ڈالی گئی، یہ ہم سمجھتے ہیں آئین اور قانون کی صریح خلاف ورزی ہے۔ اس کے بعد میں کہ آپ کے کوشچنز اس پوائنٹوں پہ لے لوں، میں آپ کے ساتھ اپنے مینیفیسٹو شیئر کروں گا۔ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیے یہ خوشی کا دن ہوتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ اپنا انتخابی منشور شیئر کرے۔ میں یہ افسوس کے ساتھ بھی کہنا پڑتا ہے کہ میں خوشی کے ساتھ تو بیٹھا ہوں رؤوف صاحب کے ساتھ اور رضوان صاحب کے ساتھ، اپنے سارے دوستوں کے ساتھ، لیکن جس ٹیم نے بڑی محنت کے ساتھ 6 مہینے کام کرتے ہوئے اس مینیفیسٹو کو تیار کیا، اس کے میجارٹی ممبران صاحبان جو حالات بنے ہوئے ہیں آپ کے سامنے ہیں، ان کے پیش نظر وہ میرے ساتھ آج نہیں بیٹھ سکتے ہیں۔ ہم آپ کو اجتماعی طور پر وہ نہیں ڈسپلے کر سکتے ہیں جو ہے، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اٹسیلف آئینی اور قانونی خلاف ورزی ہے۔ ہمیں اگر مینیفیسٹو ڈسپلے کرنے میں دشواریاں آ رہی ہیں تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ کتنی کوشش کی جا رہی ہے ایک پارٹی کو انٹائر پروسیس سے آؤٹ کرنے کے لیے اور ان کے سپورٹر اور ووٹر اور کینڈیڈیٹس کو۔ لیکن بہرحال ہمیں نہ صرف یہ دعویٰ ہے بلکہ آپ نے دیکھا ہے گراؤنڈ ریالٹی بھی ہے، آپ کے سروے میں بھی ہے، آپ کے پاس ہر وقت کیمرہ ہوتا ہے، آپ اس ملک کے معزز شہری ہیں، آپ انڈیپینڈنٹ ہیں، آپ جاتے ہیں گلی کوچوں میں، آپ کا عوام سے واسطہ پڑتا ہے۔ ہماری مور دین 70% پاپولرٹی ہے الحمدللہ۔ پاکستان تحریک انصاف ہمارے کینڈیڈیٹ آلدو آزاد نشانات سے لڑ رہے ہیں، لیکن ہمارے امیدواران آزاد نہیں ہیں، وہ اپنے پارٹی سے ایفیلیٹڈ ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ رہیں گے۔ اس لیے ہم نے عوام کی خاطر اپنے مینیفیسٹو جو بنایا ہے اس کے مین پوائنٹس کا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ہمارا یہ ہے، یہ ایک میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ہمارے جو ہیڈ لائنز ہے اس کے حساب سے سب سے پہلے ہم یہ کہہ رہے ہیں، شاندار پاکستان، شاندار مستقبل اور خراب ماضی سے چھٹکارا۔ اس سلوگن کے تحت شاندار مستقبل اور خراب ماضی سے چھٹکارا، شاندار مستقبل اور خراب ماضی سے چھٹکارا۔ سوسائٹی نے جو اپ اینڈ ڈاؤنس دیکھے ہیں، جتنے لوگوں کو مختلف پروسیس سے گزارتے ہوئے جس طریقے سے انجسٹس کا سامنا کرنا پڑا، اس لیے عوامی آواز کا تقاضا ہے کہ ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن قائم کیا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف اگر پاور میں آتی ہے اور انشاءاللہ آئے گی تو ہم ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائیں گے جو ان ساری باتوں کے تہ تک انشاءاللہ تعالی جائے گا۔ ہر سوسائٹی میں انجسٹس کا تدارک ہونا چاہیے، ہر سوسائٹی میں آگے بڑھنے کے لیے ایک راستہ ہونا چاہیے۔ عوام، ملک، جمہوریت، اس ملک کی اکانومی کی خاطر ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ جسٹس اور ایکول کے لیے ہم یہ ایک کمیشن بنائیں گے جس کے کی کنسرن جتنے بھی ڈسپیرٹیز ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے۔ دوسری بات جس کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا وہ یہ، اور ہمارا سلوگن ایک ہے،
ایک قوم، ایک جیسے قانون، سب ہوں گے برابر. ایک قوم، ایک جیسے قانون، سب ہوں گے برابر. ہم نے ہمیشہ سے کہا ہے، خان صاحب کا ویژن یہی ہے ریاست مدینہ، اور ہمیشہ وہ یہی ہے کہ رول آف لا ہو. ویژن یہی ہے کہ سب قانون کے ہمنے برابر ہو. ایک ملک میں دو قانون نہیں ہو سکتے، ایک غریب کے لیے، ایک امیر کے لیے. اور ایک قانون سے بچے، اس کے لیے راستے بنائے جائیں، اور دوسرا قانون کی گرفت میں آ جائیں اور اس کو پروٹیکشن کی فیسلٹیز بھی نہ ہو. اس لیے اس سے بچنے کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم رول آف لا پہ زیادہ زور دیں. اور میں ایز اے بیرسٹر کی حیثیت سے آپ کو کہتا ہوں کہ رول آف لا پورے دنیا کا بنیادی حقوق ہے. ایک مرتبہ ایک جج ایڈریس کر رہا تھا اور اس نے اپنے ملک کے ایک سب سے بڑی کوالٹی بیان کی کہ رول آف لا ہوتا کیا ہے. تو اس نے اس کی مثال یہ دی کہ رول آف لا وہی ہے جس میں چیک اینڈ بیلنسز ہو، سارے 3 ارگنز کے ایک دوسرے پہ چیک اینڈ بیلنسز ہو. کسی ایک فرد میں، کسی ایک انسٹیٹیوشن میں سارا پاور مرکوز نہ ہو. اس لیے اگر سب اپنے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے قانونی فرائض انجام دے تو تب ہوگا ایک ہی قانون، اور تب ہوگا سب کے لیے ایک جیسا ملک. اس لیے اس کی طرف ہم نے اسٹیپ دیے ہیں، وہ میں بہت جلد آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اس پریس کانفرنس کے بعد ابھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ اس کی ایگزیکٹو سمری ریفر کریں گے. میرے پاس اس کی کاپی بھی موجود ہیں، یہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی شیئر کریں گے. یہ 168 پیج کی ہے. انشاءاللہ تعالی 168 پیج کا جو ہمارا پاکستان تحریک انصاف کا مینیفیسٹو ہے، یاد رکھے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم ان سب سے ڈفرنٹ ہیں. انشاءاللہ آپ یہ پڑھیں گے تو عوام کو بھی پتہ چل جائے گا کہ خان صاحب کا ویژن، خان صاحب کی پارٹی، خان صاحب پاکستان کے لیے جو درد ہے وہ باقی سب سے ڈفرنٹ ہے. انشاءاللہ یہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اب میں آپ کی تیسرے پوائنٹ پہ آ رہا ہوں. ہمارا ویژن کیا ہے پاکستان کے لیے، اور ہمارا آواز یہی ہے اس کے لیے. ریاست مدینہ میں مدینے والے جیسا انصاف، برائے نام قوانین نہیں، اس پہ عملداری لازم ہے. ہمارے کچھ قوانین فرسودہ ہو چکے ہیں، چاہے وہ کرمنل پروسیجر ہے، چاہے وہ سول پروسیجر ہے، چاہے وہ پاکستان پینل کوڈ ہے. عدالتوں میں لوگ جاتے ہیں، عدالتوں میں لوگ پھنس جاتے ہیں، یا وہ ایکسپینسو بھی بہت ہے، یا لینتھی بہت ہے، یا کمپلیکیٹڈ بہت ہے. خاص کر ایک چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جب عدالتوں میں آپ جائیں تو کہتے ہیں اپلیکیشن فائل کرو، بایو میٹرکس نہیں ہوئے، ایفیڈیوٹ نہیں ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے. لیکن اس کے برعکس جو لوگ آپ کو اریسٹ کرتے ہیں، ایک گاڑی سے اڈیالہ میں آپ کو نکال دیتے ہیں، دوسرا کڑا کہتے ہیں دوسرے میں آ جاؤ، آپ کسی اور میں اریسٹڈ ہے. ان کی روک تھام کے لیے، عوام کی بنیادی حقوق کی تحفظ کے لیے ہم کرمنل پروسیجر کوڈ جس میں سارے اختیارات موجود ہیں، ہم اس میں انشاءاللہ تعالی بہت ریفارم لے کے آئیں گے تاکہ عوام کی بنیادی حقوق متاثر نہ ہو اور ان کی پروٹیکشن ہو. مجرم قانون سے نہ بچے لیکن کمزور اور بے گناہ قانون کی ٹیکنیکلٹی کی گرفت سے بھی بچے. اس کی طرف ہم انشاءاللہ تعالی زیادہ تر لیگل ریفارمز وہ ہم آپ کے ساتھ ابھی شیئر کریں گے. یہ ہم پراپرلی ایڈریس کریں گے، اور اس میں جو پروسیجر طریقہ کار ہم نے لے کے آنا ہے، اریسٹ کا بھی طریقہ کار، ٹرائل کا شروع ہونا، جس طریقے سے ہم نے سمجھا اور ہم پہ تو جس طریقے سے گزرا ہے 2 سالوں میں، ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم جنرل پبلک کے لیے انشاءاللہ تعالی اس کو لے کے آئیں گے. اب میں آپ کے ساتھ چوتھا حکومت ریلیٹڈ ویژن شیئر کروں گا. نیا پاکستان اور نیا تبدیلی کا نظام. نیا پاکستان اور نئی تبدیلی کا نظام. آپ کو یہ پتہ ہے کہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس میں پرائم منسٹر چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے، اس کا ایک بہت بڑا رول ہے. اس لیے پاکستان تحریک انصاف پہلی مرتبہ جب ہم پاور میں آئیں گے انشاءاللہ تعالی ہم آئینی ترامیم انٹروڈیوس کرائیں گے. ہمارے آئینی ترمیم میں
एक शिक ये शामिल होगी कि हम आइंदा इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आज़म का इंतखाब डायरेक्टली अवाम से कराएंगे। अब वज़ीर आज़म डायरेक्टली अवाम की मर्ज़ी से मुंतखब होकर आएगा। वज़ीर आज़म का इंतखाब सिर्फ चुने हुए एमएनएस की इंतखाब के वोट पे मुनहसर नहीं होगा। तो हम रिवोल्यूशनाइज करें इस प्रोसेस को। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आएगी तो हम रिफॉर्म्स लेके आएंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म में, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर के रिफॉर्म में एक तब्दीली ये होगी कि वज़ीर आज़म आइंदा डायरेक्टली आवाम से मुंतखब होके आएगा। साथ ही साथ हम असम्बली की मुद्दत जो 5 साल की है, हम इसको कम करके 4 साल करेंगे। 5 साल की मुद्दत इस कौम को कोई ज्यादा ही लगती है इसलिए कि पहले ऐसे कि कोई लोग शुरू करे और आपके खिलाफ, इसलिए हम इसको मेजर डेमोक्रेटिक कंट्रीज के मुताबिक करते हुए असम्बली की मुद्दत हम 5 से 4 साल पे लेके आएंगे। इसी तरह सेनेट की मुद्दत जो 6 साल है इस वक्त, इसको कम करके हम 5 साल के लिए करेंगे। और साथ ही साथ हम सेनेट में भी रिफॉर्म लेके आने वाले हैं इंशाअल्लाह। अवाम की हमदर्दी और सपोर्ट के साथ, वोट के साथ, अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मौका दिया तो हम सेनेट को भी रिफॉर्म करेंगे। हम 50% सेनेट को डायरेक्टली इलेक्ट करवा लेंगे। आपने देखा है इंडिया में भी कई सारे ऐसे स्टेट हैं जहां कुछ सेनेटर डायरेक्टली मुंतखब होते हैं और कुछ सेनेटर थ्रू, हम जिस तरीके हमारा प्रोसेस है, MAMPAs उनको वोट देते हैं। लेकिन जिस तरीके से आपने देखा है हर मर्तबा सेनेट के प्रोसेस में करप्शन की एक दास्तान आ जाती है। अगर 50% हम उनको इलेक्ट कर लें और 50% हम इनडायरेक्टली इलेक्ट करवा लें MPA से, तो इसमें किसी सूरत का पैसे का नहीं होगा। ये वही पाकिस्तान है जिसका ख्वाब हमेशा से खान साहब ने देखा है। वो ये कहते हैं करप्शन से पाक पाकिस्तान हो। इसी तरह इंशाअल्लाह ताला ये इसकी बुनियाद होगी। हम उनको भी आज़ाद तरीके से मुंतखब करवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अब आपके साथ माशी की इकानमी के बारे में जो हमारा 5th स्लोगन है वो ये है, तेज होगा माशी पहिया, तरक्की करेगा पाकिस्तान। इकानमी में हमने बड़े सारे रिफॉर्म लेके आने, वो शॉर्ट टर्म्स में भी होंगे, लॉन्ग टर्म्स भी होंगे। इकानमी जब तक इंप्रूव नहीं करेगी पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामजन नहीं हो सकता। उनके लिए स्टेबल गवर्नमेंट, सख्त डिसीजंस, रूल ऑफ लॉ और कंसिस्टेंसी चाहिए। हम चाहते हैं अगर स्टेबल गवर्नमेंट हो और पॉपुलर सपोर्ट के साथ हो तो हम स्ट्रॉन्ग और वाइब्रेंट इकानमी की तरफ जा सकते हैं, प्रोवाइडेड हम स्ट्रिक्ट मेजर ले लें। इसलिए हमारी कोशिश यही है कि हमने इकानमी को आगे अगर बढ़ाना है तो हमने रिफॉर्म्स लेके आने, स्ट्रक्चर, हमने स्टेट बैंक को भी इंडिपेंडेंट करना है और हमने स्कीमें तरक्की के लिए और आवाम को फाइनेंशियल बेनिफिट देने के लिए इंट्रोड्यूस कराने हैं। हमने 5 साल का, पहली गो में हमने 5 साल का एजेंडा इंशाअल्लाह ताला देना है और इसके लिए हमने सबसे पहले अपने टैक्स स्कीम को भी रिफॉर्म करना है। हमने इसका नेट बढ़ा देना है। वो लोग, वो इंस्टीट्यूशंस, वो चीज़ें जो टैक्स के ज़ुमरे में नहीं आ रही, जिस पे टैक्स नहीं है, हमने उनको बढ़ा देना है। लेकिन अवाम और सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर इतनी टैक्स भी नहीं दे सकती, इसलिए वो टैक्स ब्रैकेट हमने रिड्यूस करने। तो इंशाअल्लाह ताला इसकी वजह से हम आपके साथ इसका डिटेल वजह है, जो नए पाकिस्तान का एक विजन है, ये हम आपके साथ अभी आज ही शेयर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। कर दिया सर, इनको भिजवा दिया सर, जी, ये जो भेज दिया ऑलरेडी। इसके साथ साथ जिस तरीके से ऑन गोइंग पाकिस्तान के स्ट्रगल में आने वाली रुकावटें, वो है जिसके लिए हमने रास्ता रखा है पाकिस्तान तरक्की के राह पर। उसके लिए हम रिफॉर्म्स ला रहे हैं कि लोकल इंडस्ट्री को बढ़ाएं और इंडस्ट्री सेक्टर्स में हम उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिव दे करके उनको करें। साथ साथ हम जो विजन लेके आ रहे हैं वो ये है, कर्ज कम करो, आमदन बढ़ाओ।
یہ بھی ہمارے اکنامکس ریفارمز کا ایک حصہ ہے. جب تک آسٹریٹی پلان نہیں آئے گا، جب تک گورنمنٹ اپنے مینز کے اندر نہیں رہے گی، جب تک گورنمنٹ کبھی دنیا میں بزنس نہیں کیا کرتی، سارے زیادہ تر چیزیں آپ پرائیویٹ سیکٹروں میں دیتے ہیں. جہاں جہاں پرائیویٹائزیشن کی ضرورت ہے وہ ہم جلد سے جلد پرائیویٹائز کریں گے، اور جہاں پرائیویٹائزیشن کی نہیں تو ہم نے حکومت کی جتنی بھی آمدن ہے ان کو بڑھانے کی مد میں ہم نے کوشش کرنی ہے. آسٹریٹی پلان پورے گورنمنٹ پہ لازم ہوگا تاکہ وہ اپنے کم سے کم تر جو بوجھ ہے وہ اپنے آمدن کو بڑھائیں اور اپنے قرض پہ جو ہمارا انحصار رہا ہے ہم ان کو کم سے کم تر کر دیں. ساتھ ہی ساتھ ہم ایگریکلچر، چونکہ پاکستان میں 70% لوگ ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہے، اس مرتبہ ہم کسان کے لیے لے کے آئیں گے، اور کسان کے لیے ایگریکلچر سیکٹر کے لیے ہمارا سلوگن ہے کسان بدلے گا پاکستان. یہ ہمارا سلوگن ہے. ہم نے ان کے لیے فیسلٹیز دینی ہے. ہم نے ان کو سبسڈی، جو جنرل سبسڈی ہے اس کو سبسٹیچیوٹ کروائیں گے، اسپیسیفک سبسڈی دیں گے تاکہ اوور آل سیکٹروں کو جو ایگریکلچر سیکٹر سے ریلیٹڈ ہو ہم ان کو سبسڈی دے کے ان کو اپنے پاؤں پہ وہ سیکٹرز کھڑا کر سکیں. اب ہم انوائرمنٹ کی طرف بھی جائیں گے. انوائرمنٹ بھی کے لیے ہمارا جو سلوگن ہے وہ ہے ہرا بھرا اور خوشحال پاکستان. پاکستان کی کمٹمنٹ بھی ہے انٹرنیشنل ورڈ سے. گرین پاکستان انیشیٹو پہلی حکومت لے چکی تھی، جو ہماری حکومت جو کنسپیرسی کے ذریعے سے ہٹائی گئی تھی، اس میں جو ہمارے اسکیمز چل رہے تھے انوائرمنٹ کی انشاءاللہ ہم ان کو ری انٹروڈیوس کرائیں گے. ہم سب سے پہلے تھرمل پولوٹنگ امپورٹڈ فیولز جو ہے ان پہ انحصار کم کریں گے. ہم کوشش کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ سولر انرجی پہ جائیں. اس کے ساتھ جو ہمارے ویژنز میں انکلوڈ ہے وہ ہم آپ کو اس کے ساتھ شیئر کریں گے. ساتھ صحت سے ریلیٹڈ ہم آپ کو 2-3 چیزیں بتا رہے ہیں، اور ہمارا سلوگن ہے صحت مند خوشحال عوام جیے پاکستان. صحت کارڈ انٹروڈیوس کروایا تھا، انشاءاللہ ایک یونیورسل ایکسس بھی ساتھ پر انٹروڈیوس کرائیں گے. سوشل سیکٹر کو ریفارم کریں گے. صحت کارڈ کی سہولت ہر جگہ پہنچائیں گے. اس کو مزید بڑھائیں گے، اس میں مزید کوریج دیں گے اور اس کو مزید لوگوں تک پہنچائیں گے. یہ ہمارا صحت سے ریلیٹڈ ہے. آپ کے ساتھ ڈیٹیل ہم شیئر کریں گے کہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ سروسز کے لیے ہم آپ کے پاس یہ سارا ڈیٹ دیں گے. اگر آپ کی کوئی کوشچنز ہو پھر بعد میں تو میں اس سے لوں گا، لیکن یہ میں آپ کو بڑے بڑے اس کے پوائنٹ بتا رہا ہوں. ایجوکیشن بھی کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے سب سے بڑا عنصر ہے. کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا اگر اس میں ایجوکیشن آپ آگے نہ بڑھا سکے. اس لیے ہم نے اس کے لیے سلوگن لکھا ہے پڑھا لکھا پاکستان بنے گا ہنر مند پاکستان. اس کے لیے ہم نے ایجوکیشن سیکٹرز میں ریفارمز لے کے آئے، اور انشاءاللہ تعالی اگر پاکستان تحریک انصاف آئے گی تو وہ جو ایجوکیشن ریفارم چھوڑ کے گئے تھے وہ ایجوکیشن ریفارم لے کے آئیں گے. اس میں سے ایک یہ کہ ایجوکیشن اور امپلائمنٹ کا آپس میں بہت بڑا ایک لنک ہے. ایجوکیشن ہوگا تو نوکری ملے گی، ہنر ہوگا تو نوکری ملے گی. ٹیلنٹ اور سکل بیس پر ہے، لیکن جابز جو کریشن ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کرتی ہے. اس لیے ہم نے ایجوکیشن سسٹم کو ریفارم کر کے سب کے لیے ایک یونیفارم سسٹم ایک جیسا لے کے آنا ہے، جس میں طبقاتی قسم کی ایجوکیشن نہ ہو بل ون سسٹم فار آل. اس کی یہ ہمارا سلوگن ہوگا. پاکستان کی آبادی سے بھی ہم ویجیلنٹ ٹو دس پارٹی. اس لیے خان صاحب کے ویژن کے مطابق ہم نے بڑا فوکس کرنا ہے اپنے مینیفیسٹو میں کہ چھوٹا خاندان خوشحال پاکستان. یہ ہمارا سلوگن ہوگا، چھوٹا خاندان خوشحال پاکستان. ہم نے ونس اگین اپنی توجہ دینی ہے تاکہ جتنی گروتھ ہو رہی ہے پاپولیشن کی ان پہ کنٹرول ہو سکے، اور پاپولیشن سے لیے جیسے بھی ہم بڑھا سکتے ہیں اس کی آبادی پہ کنٹرول کریں، وہ ہم نئے انسینٹیوز کو لے کے آ رہے تاکہ ہم اس کو پراپرلی ایڈریس کر سکیں. ساتھ ہی ساتھ ہم نے پاکستان کی جو یوتھ ہے اس کی پراسپیرٹی میں انہوں نے ایک حصہ ڈالنا ہے. اس کے لیے ہمارا سلوگن ہے مضبوط جوان خوشحال پاکستان. یوتھ کی جو ویلیو ہے، ان کی ایجوکیشن، اس کی پالیٹک میں پارٹیسپیشن، ان کے لیے جاب اپرچونٹیز،
ان کی اپنے ملک کی ترقی میں ان کا انحصار، اس کے لیے ہم نے بڑے سارے انسینٹیوز رکھے ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ان کے رول بھی متعین کیا ہوا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، یہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. یہ ہمارے ویژن کا سب سے بڑا اور امپارٹنٹ جز ہے. ہم آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ سارے لوگ جیسے بھی سمجھتے ہیں، لیکن ہم ایک سلوگن لے کے آ رہے ہیں، اور وہ سلوگن یہ ہے، کوئی نہ سمجھے اپنے آپ کو کمزور، یہ ہے ہمارا پاکستان. کوئی نہ سمجھے اپنے آپ کو کمزور، یہ ہے ہمارا پاکستان. اس کے لیے ہم جو سوشل سیکٹر ہے، جو پوری دنیا میں انٹروڈیوس رائج ہے کہ آپ سوشل سیکیورٹی کی طرف جائیں، وہ لوگ جو اپنے پرائیویٹ سیکٹروں میں ہیں پر ان کی سوشل سیکیورٹی نہیں ہے، اس کے مد میں ہم لے کے جا رہے ہیں. اور اس کے ایک میجر پوائنٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. انشاءاللہ اگر ہمیں یہ پاور ملا اور ہم گورنمنٹ میں آئے تو ہم جی ڈی پی کا 1% جو اس وقت سپینڈ ہو رہا ہے، ہم انشاءاللہ سوشل سیکٹر پہ 1% جی ڈی پی سے بڑھا کے ہم 3% جی ڈی پی پہ انشاءاللہ تعالیٰ لے کے جائیں گے، تاکہ یہ سوشل جو محرومی ہے یہ ختم ہو جائے. ہم احساس پروگرام کو بڑھائیں گے، جس طریقے سے باقی اس کے ساتھ اٹیچ پروگرام ہے، اس میں ہم جی ڈی پی کو 1% سے بڑھا کے 7% تک 3% تک انشاءاللہ تعالیٰ اس کو لے کے آئیں گے. ساتھ میں آپ کو 2 آخری چیزیں، ایک ہمارا سلوگن یہی ہے، نیا خواب، نئی راہیں، تیز کرو ترقی کا سفر. اس کے لیے ہمیں بیسک انفراسٹرکچر کو بڑھانا ہے، ٹرانسپورٹیشن کو بڑھانا ہے، اور انفراسٹرکچر ریلیٹڈ سارے ان ایشوز کو جس سے بزنس بڑھتا ہے، جس سے ترقی کا سفر آسان ہو جاتا ہے، ہم نے ان کو بڑھانا ہے. ان کی ڈیٹیل ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر آپ ترقی ملک میں کرنا چاہتے ہیں تو 2 things can not go side by side. اگر رول آف لا نہیں ہے تو آپ کبھی ترقی نہیں کر سکتے. آپ 1000 بار کہیں میں نے سرکولر ڈیٹ ختم کیا، جو سرکولر ڈیٹ آپ ختم کریں گے ان میں بھی کرپشن اور کمیشنز ہوگی. اگر آپ لوکل گورنمنٹ کی طرف بھی جائیں گے، وہاں بھی کرپشن ہو تو آپ کی آدھے سے زیادہ پیسہ کرپشن کے نظر ہوگا اور کام کوئی بھی نہیں ہوگا. وہ سب سے ختم کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں کوئی ایسا سسٹم ہو جس میں کرپشن پہ بڑی نظر، سخت نظر ہو. تو جو انسٹیٹیوشنز اس کے خلاف ہے، جو ادارے بنے ہوئے جو کرپشن کی پراپر روک تھام کرنے میں، ہم ان کو مزید فعال کریں گے. اور اس کو راستے کے لیے ہم کہیں گے سارے کہ ترقی کے سفر میں اس کا روکنا ضروری ہے، تاکہ کرپشن پہ قابو پایا جا سکے. جن لوگوں کو آسان طریقہ کار پرووائڈ کرنا ہے ان کے پروسیس میں آسانی ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو نیا اس کے ساتھ انٹروڈیوس کرا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ٹرانسپورٹیشن پہ ہم نے زیادہ توجہ دینی ہے. اگر آپ کے انفراسٹرکچر کے ساتھ آپ کی ٹرانسپورٹیشن کے ایشوز ہیں تو آپ اس کی ترقی نہیں کر سکتے. آخر میں پاکستان کی فارن پالیسی یا ڈپلومیسی کے بارے میں کہوں گا. پاکستان ایک اسلامک اسٹیٹ ہے. ہمیں کسی ملک کے ساتھ بھی اچھے تعلقات استوار کرنے کے خواہاں ہیں، خاص کر ہمارے پڑوسی ممالک کے ساتھ. پاکستان کی ساری دنیا کے ممالک کے ساتھ ہمارا خان صاحب کے ویژن کے مطابق برابری کے بنیادوں پہ تعلقات استوار ہوں گے ساری دنیا کے سارے ممالک کے ساتھ. وہ جو پاکستان میں ریکگنائزڈ ہے ہمارے ان کے ساتھ، وہ ہم کہتے ہیں کہ اس کے لیے سب سے پہلا پرنسپل یہ ہے پاکستان فرسٹ. پاکستان کی خود مختاری، پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی شخصیت اور پاکستان کے اندرونی معاملات میں نامداخلت، یہ ہمارے فارن پالیسی کے محور ہوں گے. اور اسی کے گرد انشاءاللہ تعالی ہم نے ہسٹری سے سبق لیتے ہوئے پیسفل اور کو ایگزسٹنٹ کی پالیسی اپناتے ہوئے ہم انشاءاللہ تعالی اس کی طرف آگے بڑھیں گے. 1% ایٹ اے ٹائم پلیز. آپ جی. نہیں،
نہیں دیکھیں ہم ہیلتھ فیسلٹیز کا ہم نے اسپیسیفکلی ذکر کیا کہ یہ تو معمیر جتنے بھی ہے وہ تو باہر جا سکتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ساری جو عوام ہے ان کو سہولیات اپنے ملک میں ہی ملے. جہاں تک لیٹ آنے کا تعلق ہے تو ہم نے سب سے پہلے بنایا تھا, خان صاحب کے ساتھ بھی ان پہ ڈائریکشن لی تھی, لیکن جیسے میں نے ابھی آپ کو ذکر کیا آئی وش ہمارے پاس بھی وہ فیسلٹیز موجود ہوتی تو آج ہماری پوری اکنامک ٹیم آپ کے ساتھ ہوتی اور ہم چھوٹے چھوٹے جو سلائڈز ہیں ان کے اس کے تھرو ہم آپ کو سارا ایکسپلین کرتے. میں نے آپ کو کہا اور پہلے بھی میں کہہ رہا تھا, لیکن ایک ہفتہ ہو گیا میرا, میں بھی گیا ہوا تھا بنیر اپنے کنسٹیچوئنسی میں, وہاں بھی کچھ کمپین کرنی تھی, کچھ جگہوں پہ جانا تھا تو وہاں سے پھر آ نہیں سکا. کل ہی رات کو واپس آیا ہوں, لیکن ہم نے ڈیلے اس بات پہ نہیں کیا کہ ان کی وجہ سے ہمارا تو تھرو آؤٹ ویژن ان لوگوں سے ڈفرینٹ ہے. وہ جہاں تک آپ کے الیکشن کمیشن کے سنبل کا تعلق ہے انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. ہم الیکشن کروائیں گے انشاءاللہ تعالی, جلد کروائیں گے انٹرا پارٹیز الیکشن, پر ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جو ڈیسیجن آیا ہے سپریم کورٹ کا وہ آئین اور قانون کے مطابق اس میں سکم ہے, ریویو بھی ساتھ فائل کریں گے. That's it. چلیے سر, جہاں تک آرم فورسز کا تعلق ہے, دیکھیں منشوروں میں ان کا ذکر نہیں ہوا کرتا, لیکن خان صاحب نے کیٹیگوریکلی کہا ہے بڑا کلیئرلی, اناب ہم نے اس کا تذکرہ بھی کیا ہے. پاکستان ہمارا ہے, فوج ہماری ہے, ہم ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, ان کی سیکریفائسز کو اکنالج کرتے ہیں, اور اس میں اپنے آئینی اختیار میں رہتے ہوئے صرف ایک ادارہ نہیں, ہم سب کو کہتے ہیں, چاہے وہ ایگزیکٹو ہے, چاہے وہ جوڈیشری ہے, چاہے وہ لیجسلیچر ہے, اپنے اپنے آئینی اختیارات کے اندر رہتے ہوئے پرفارم کر لیں. دیکھیں جہاں تک ٹکٹوں کا تعلق ہے, ہم نے کمیٹیاں بنوائی تھی, فیصلے ہو چکے تھے. ہمارے 859 سیٹ سے آپ کو واحد پاکستان تحریک انصاف ملے گی کہ آؤٹ آف 859 کنسٹیچوئنسی پہ ہمارے کینڈیڈیٹ لڑ رہے ہیں, 815 کنسٹیچوئنسی پہ الیکشن لڑ رہے ہیں, اور اس میں کہیں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. آپ کو اختلاف نہیں ملے گا بلوچستان میں, آپ کو نہیں ملے گا KPK میں, آپ کو نہیں ملے گا سندھ میں. پنجاب کی ہماری طرف سے 30 سیٹیں تھیں جس میں سے ہم نے ری ایڈجسٹمنٹ کرنی تھی کیونکہ کچھ وکیلوں کی ریزرویشنز تھی, کچھ ہمارے جو تنظیمی لوگ تھے وہ آپس میں کر رہے تھے, تو نتھنگ کہیں بھی ایسا نہیں ہے جن کی وہ ریزرویشنز ہیں وہ ہم نے سارے ایڈریس کیے. میرا کویشچن سر سائفر کیس سے متعلق ہے. سر سائفر کے حوالے سے آپ بتائیے گا کہ PTI کی لیگل ٹیم کے حوالے سے بھی یہ بیانات سامنے آ رہے ہیں کہ سائفر کے کیس سے ان کے غبارے سے ہوا نکل گئی ہے, اور جج صاحب کہہ رہے کہ 3 دنوں سے آپ کے وکیل نہیں پیش ہو رہے. سر ان کو سزائے موت ہو سکتی ہے. دیکھیں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے تو کہیں بھی دنیا کے کسی قانون میں نہیں لکھا کہ آپ ڈے ٹو ڈے ٹرائل کریں. اگر آپ ایک ٹرائل چلا رہے ہیں جس میں سزائے موت ہو سکتی ہے, اور اگر آپ ایک ٹرائل چلا رہے ہیں اتنے سخت کنڈیشنز میں کہ میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں یہ میرے پاس ایک عام پیڈ ہے, یہ پنسل ہے, یہ ریمارکیبل کا, اس کا یہ اوپر ٹاپ دیکھ رہے جس سے میں صرف اس کی اریز کرتا ہوں, اس کو اڈیالہ جیل میں توڑا گیا تھا کہ اس کے اندر کچھ ہے تو نہیں, اور میں جب جا رہا تھا تو مجھے بھی کہا گیا کہ آپ کو سادہ کاغذ ہم ادھر ہی دے دیں گے, اور ہم جاتے ہیں تو 1 گھنٹے 45 منٹ کے بعد ہماری اپنی کتابیں آ جاتی ہیں, اور یہ بار بار ہم کورٹ کے سامنے لے کے آئے ہیں. جس طرح آج پریس کانفرنس کرے آپ لوگ جائیں نا جی, یہ آپ میں سے 2 3 4 ملک صاحب بیٹھے ہیں, یہ آپ لوگ تو موجود تھے وہاں پر, کس قسم کے سرکمسٹانسز میں ہو رہا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں یہی تو ہم نے منشور میں ڈالا کہ ایک ملک, ایک دستور, ایک قانون, ایک کے لیے ایک, دوسرے کے لیے دوسروں. ہم نہیں ایکسیپٹ کرتے اس بات کو کہ ہمارے رائٹس کے مطابق ہمارے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے. بالکل غیر آئینی, غیر قانونی طریقے سے وہ ٹرائل پروسیڈ کیا جا رہا ہے. ہمارے جتنے کینڈیڈیٹ ہیں ان کینڈیڈیٹ نے نامینیشن فارم فائل کیے تھے, ان کے ساتھ ایفیلیشن ہماری پارٹی کے ساتھ ہے, وہ عرصہ دراز سے ہماری پارٹی کے ساتھ ہی رہے ہیں. ہمارے آزاد نشانات پہ وہ الیکشن لڑ رہے ہیں. مجھے خود
अपना जो निशान अलाट हुआ अचानक वो 9 बजे अलाट हुआ था, उससे पहले मुझे खबर आई कि 9 बजे अलाट हुआ, जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो 11 बजे आया था। तो इसलिए फैसले आने से पहले पहले हमें निशानात अलाट कर दिए गए थे। अब वो आज़ाद ज़रूर होंगे, आज़ाद निशानातों पे हैं, लेकिन वो उनकी पार्टी के साथ बड़ी लॉयल्टी है, सख्त वक्त में खड़े हैं, सख्त वक्त में खड़े हैं। इंशाअल्लाह ताला हमारे सारे के सारे कैंडिडेट हमारे साथ रहेंगे, है और रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। देखिए दो चीज़, एक सवाल ले रहे थे, इसका मैं ले रहे थे। देखिए जहाँ तक आपने जुडिशरी की बात की है, यस, हमने अदलिया पे ही एतमाद करना है और कानून के इदारे और आईन के इदारे में रहते हुए ही अदलिया के पास जाना है रिलीफ के लिए, यही कानूनी तरीक़ेकार है। हम बार बार दरख्वास्त कर रहे हैं, बार बार ये दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, कभी तो उनको हमारी आवाज़ जो है ना, जिस अंदाज से हम सुनवाना चाह रहे हैं, उनको भी कभी सुनाई दे, इसलिए। लेकिन हमें अदलिया भी टफ सर्कमस्टांसेस में काम कर रही है। यही रीज़न है, मैंने अभी आपके साथ शेयर किया, हम जुडिशल रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं। जुडिशल रिफॉर्म्स में हम जिस तरीके से लेके आ रहे हैं, वो मैंने तस्कीर किया, वो जुडिशल रिफॉर्म लाने का जो सबसे बड़ा है, जिस तरीके से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजेस को अपॉइंट किया जा रहा है, जो आईनी तरीक़ाकार ला रहे हैं, उसमें हम अमेंडमेंट करेंगे इंशाल्लाह, आईनी अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं। और जो जजेस है उनके लिए टेनेवर का भी हम उसकी फिक्सेशन की भी बात करेंगे, और जजेस की जो अपॉइंटमेंट है सिविल जजेस की और डिस्ट्रिक्ट जजेस की, उसका भी रिफॉर्म हम लेके आ रहे हैं। नो देखिए नौजवानों के लिए हमने उनकी स्कीम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, आपके साथ हम पूरी तफसील शेयर करेंगे। 168 पेज पे ममनू है और आपको पसंद आएगा और आपको वो डिफ्रेंशिएट कर जाएगा कि बाकी पार्टियों में वो नहीं है जो हमने उनके लिए लेके आए। हम चाहते हैं यही रीढ़ की हड्डी है मुल्क की, यही है जो तरक्की के रास्ते लेके जाएंगे, यही है जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में और हर इंस्टीट्यूशन में रोल प्ले करेंगे, ये हम उनको आगे लेके जाएंगे। जो स्कीम्स हमारी हैं, जिस तरीके से मैंने आपको कहा सोशल सेक्टर में हम ज़्यादा रिफॉर्म लेके आएंगे, हम वही स्कीम जो पनाहगाहें हमने बनाई थी उनको बढ़ाएंगे भी, उनको देंगे भी, क्योंकि हम पाकिस्तान को एक सिक्योरिटी स्टेट से ले जाते हुए हम वेलफेयर स्टेट की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं कि वेलफेयर स्टेट हो। अभी कराची कंपनी में मैसिव पुलिस का छापा लगा हमारी रैली के ऊपर, अभी जस्ट नाउ। हम हिदायत जारी कर चुके थे कि जो कैंडिडेट है जिस कंस्टिट्यूएंसी में जा रहा है, देखिए हमारा ये एहतजाज नहीं है, ये प्रोटेस्ट नहीं है, ये तो रैलीज़ है, अपने कैंपेन के सिलसिले में रैलीज़ है। तो कैंपेन को जो इस्लामाबाद का कैंपेन निकालेगा, अगर वो NA 46 का है तो NA 46 में ही निकालेगा, अगर NA 47 में NA 47 में लगाएगा। वो हर कैंडिडेट, मुतालिका कैंडिडेट अपने ही अला कंस्टिट्यूएंसी में उस रैली को आप लीड करें। और ये कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन कमीशन में भी है और ये हमारा राइट भी है, पहले भी ऐसा होता रहा है। आप उसके लिए जगह मुतय्यन करके लेके जाते हैं, वो अपने जो कंस्टिट्यूएंसी उसके किसी एक एरिया में निकालेगा, फौरन तरीके से डिस्पर्स होगा एट द एंड ऑफ द डे। अगर वो 0 पॉइंट से जाएगा तो असेंबली की मुद्दत को कम करेंगे, सेनेट को 5 साल और कौमी असेंबली को 4 साल करेंगे। सर आपकी आज तक कोई जमहूरी हुकूमत 3 साल ऊपर गई नहीं, आप एक ऐसा बिल पेश नहीं करेंगे सर जिसमें जो है पाकिस्तान का भला हो? कोई एक मुआहदा जो बड़ा मुआहदा होता है सर, जो 8 साल 10 साल वो हमने उसमें लिखा है, वो इंशाल्लाह आइंदा होगा। रिफॉर्म लेके आएंगे, आईन में इंशाल्लाह तरमीम होगी तो होगा। एक दो क्वेश्चन
ہم پہلے ریفارمز لے کے آئیں گے پھر آپ کو کٹ اپ دیں گے. اس میں ہم نے لکھا ہے ہم نے 6 مہینے لکھے ہیں. بولیے. اس مرتبہ ہم نے آپ کو جو پلان دیا ہوا ہے کہ ود ان 6 months ہم کریں گے. بولیے, آپ بولیے. دیکھیں گے ہم 6 months ایک one at a time. نہیں دیکھو, پاکستان تحریک انصاف خان صاحب کی ہدایات کے مطابق پہلے دن سے چلی آ رہی ہے. ہم الیکشن پروسیس کا اور الیکشن کا بیلٹنگ کا کوئی بائیکاٹ نہیں کریں گے, جو مرضی ہو جائے. ہم آن اینڈ آف جب بھی زیادتیاں ہوگی وہ عوام کے سامنے لے کے آئیں گے, عدلیہ کے سامنے لے کے آئیں گے, الیکشن کمیشن کے سامنے لے کے آئیں گے کہ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن آپ ممکن بنائیں, لیکن بائی آل مینز وی ول پارٹیسپیٹ ان دی الیکشن انشاءاللہ. نہیں دیکھو, یہ اس کو بہتر بنانے کے لیے ایک طریقہ کار ہے, نتھنگ رانگ ود اٹ. اور ہمارے پاس جو کیبنٹ بنے گی, کیبنٹ ہی ایم این ایز اور سینیٹر سے ہی بن کر کے رہے گی. وہ پرائم منسٹر ہوگا اور وہ پرائم منسٹر لے کے آئیں گا. پرائم منسٹر کو آپ نے اگر ریموو کرنا ہے تو اس میں ایک امپیچمنٹ کا پروسیس موجود ہوتا ہے, لیکن وی وانٹ ٹو گو تاکہ ہر عوام, ہر شہری کا جو ووٹ ہے وہ میٹر کرے. پاپولر ووٹ جس کو ملے وہ پاپولر ووٹ سر سے بن کے آ جائے. نہیں وہ دیکھو, سائپر کیس تو پاکستان میں ہی چلائیں گے اور پاکستان میں ہی چیلنج کریں گے. ایک چلے سر بس جاری کر دیں, اس کے بعد چل رہے ہیں. وہ دیکھو, وہ ہمارے جتنے بھی, میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ جتنے بھی ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں وہ ہمارے ساتھ بڑے لائل ہیں اور سخت وقت میں ہمارے ساتھ رہے اور بڑے عرصہ دراز سے ہمارے پاس ہے. اور یہ ساری سیاسی لوگ ہیں, ان کا ایک پولیٹیکل کریا ہوتا ہے اور وہ اپنے پولیٹیکل کریا کو داغ نہیں کرنے دیتے. پبلک بھی ایک ریسنٹمنٹ ہوتی ہیں جب آپ جاتے ہیں, تو اس لیے ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ سارے ہمارے کینڈیڈیٹ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. لاسٹ کوشچن. 2018 میں جب تحریک انصاف آئی الیکشن لڑا تو اس وقت احتساب کے نعرے کے ساتھ تحریک انصاف گورنمنٹ میں آئی. اب جب تحریک انصاف کو اگر گورنمنٹ ملتی ہے تو احتساب کے عمل کو بائی پاس کرے گی یا دوبارہ؟ نہیں, احتساب کا عمل ہی ہمارے پاس ہے. اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, اکاؤنٹیبلٹی اس پروسیس کا حصہ ہوگا. جو ہمارے معاشی حالات, یہ ابھی آپ کو دیتے ہیں جو معاشی حالات ہے, آپ کے پاس ڈیٹیل چلی گئی ہیں آپ کے پاس سب بھیج جی, وہ آپ کو بھیج دیے, آپ کو الیکٹرانکلی چلی گئی ہے سب کو.